اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کرے۔ آپ کی چپلیں گم ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی چپلیں نہ چرائیں، دوسری خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ حج کے دوران جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہم بالکل ہے، خصائص سے مینا میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری جائیں کوئی نہ اٹھائے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جو مردود ہوتی ہیں وہاں پڑی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعرات کے قریب سے کنکری اٹھا کے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ مستعمل مردود ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں؟ آئی لو یو۔ اذان پڑھو گے، اقامت پڑھو گے، اور کیا پڑھو گے؟ عجیب مسلمان ہو تم۔ اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بالکل آخر اذان شروع ہو، پانی پی رہا تھا، ایک بھونک پی لیا، اللہ اکبر ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت سے ایک آیت پڑھ لی، پھر سجدہ صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، اور وہ 8 سال سے شادی نہیں کر رہی، تو بالکل آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بھی یا تو شادی کر لو نا اس سے، کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ اور نہیں کرنی تو اس کو واضح کر دو۔ وہ بھی پاگل ہے کہ 8 سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ عقل ہوتا تو اور جگہ شادی نہ کر، 8 سال زندگی تباہ ہو گئی، 8 سال تو ایک جوانی ہے، انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر اور بوڑھی ہو جائے گی، پھر کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ مرد اور عورتیں صف میں برابر کھڑے نہ ہوں، عمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں، انشاءاللہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا، ضروری ہے کہ ہاتھ